حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے دہلی میں قیام کے زمانے میں ایک دن آپ نے اپنے محبوب مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا، میں 7 دن کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا۔ میں نے کل 99 کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں بے شمار روحانی علوم اور سینکڑوں 100 روحانی عملیات مذکور ہیں، جو ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے مؤدبانہ عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اس علم سے فیض یاب ہو جاؤں، لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہ دی، بلکہ اس کے برعکس انہیں حکم دیا کہ ان تمام کتابوں کو دفن کر دیا جائے۔ یہ حکم سن کر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں رنج و اضطراب پیدا ہوا اور وہ خود کو روک نہ سکے، اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے عرض کیا کہ حضور، اتنا عظیم علم جو انسانیت کے فائدے کے لیے منتقل ہو سکتا ہے، اسے زمین میں دفن کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس پر محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آنے والے زمانے میں ایران سے ایک مرد کامل آئے گا جو اپنی بادشاہی چھوڑ کر راہ حق اختیار کرے گا۔ وہ یہاں آئے گا اور اسی جگہ کے قریب قیام کرے گا جہاں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے مؤدبانہ عرض کیا کہ حضور، انہیں دہلی میں دفن کرنا میرے لیے دشوار ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ کے عقیدت مندوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ محبت و عقیدت میں ان کتابوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس علم کو حاصل کر سکیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عذر قبول فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر وقت کے قلندر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ سنایا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، سرکار محبوب الہی بہتر جانتے ہیں، میں خود بھی اس علم کے حصول کا مشتاق ہوں اور منتظر ہوں کہ یہ کتابیں دفن ہوں تاکہ مجھے بھی ان کے فیض میں سے حصہ ملے، لیکن جگہ کے تعین کے لیے آپ کو اپنے ہی مرشد سے پوچھنا ہوگا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ واپس حاضر خدمت ہوئے اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جواب عرض کیا۔ اس مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دہلی کے باہر ایک قصبہ ہے جس کا نام کچوچھا ہے، وہاں آبادی بہت کم ہے، قصبے کے شروع ہونے سے پہلے ایک کنواں ہے، تم ان کتابوں کو اسی کنویں کے پاس دفن کر دینا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے چند سرکاری ہاتھی عاریتاً مانگے تاکہ ان کتابوں کو وہاں تک پہنچا سکے۔ دربار میں ان کی بڑی عزت تھی، اس لیے اجازت مل گئی۔ انہوں نے 99 کی 99 کتابیں جمع کیں اور اپنے مرشد کے حکم کے مطابق انہی کچوچھا کے نزدیک کنویں کے پاس دفن کر کے اس جگہ کو ایک قبر کی صورت دے دی۔ تقریباً 350 سال گزر گئے۔ ایران کے ایک بادشاہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نہایت عظیم روحانی واردات نصیب ہوئی۔ آپ نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ تصوف اختیار کر لی اور روحانی سفر پر نکل پڑے۔ آپ ملتان، پاک پتن اور دیگر مقامات سے ہوتے ہوئے آخر کار دہلی پہنچے۔ وہاں آپ کو اپنے مرشد حضرت علاء الدین پنڈولوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ نصیب ہوئی، جن کا مزار آج بھی پنڈول شریف کے نام سے موجود ہے۔ اس مزار کی خاص بات یہ ہے کہ اگرچہ پورا احاطہ چھت سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن جس جگہ آپ دفن ہیں وہاں اوپر آسمان کی طرف ایک روشن دہانہ کھلا ہوا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو بے شمار کبوتر اپنے پروں کو پھیلا کر اس حصہ کو ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ مزار مبارک پر بارش نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند سال اپنے مرشد کی صحبت میں رہ کر علوم باطنی اور فنون عرفان میں کمال حاصل کیا۔ جب آپ کی تربیت مکمل ہوئی تو مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ کچوچھا کی طرف روانہ ہوں۔ فرمایا کہ وہاں آبادی کم ہے اور جو تھوڑے بہت لوگ رہتے ہیں وہ ہندو ہیں اور سیاہ جادو اور باطل عملیات میں مبتلا ہیں، اس لیے تم وہاں جا کر
محبت اور معرفت کا نور پھیلاؤ۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس علاقے میں پہنچے تو ابھی قصبے میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے پانی کی تلاش شروع کی تاکہ وضو کر سکے۔ کچھ ہی دیر میں آپ کو وہی کنواں نظر آیا جس کے قریب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں دفن کی تھیں، اگرچہ آپ کو اس کا علم نہ تھا۔ وضو سے فارغ ہوئے تو کنویں کے پاس موجود ایک قبر نما جگہ پر آپ کی نگاہ پڑی۔ آپ کو حیرت ہوئی کہ اس علاقے میں تو صرف ہندو رہتے ہیں اور وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، یہ قبر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے اسے ایک نیک شگون سمجھا اور اسی جگہ کے قریب قیام کا ارادہ فرما لیا۔ آپ اپنی کتاب لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے وہاں نماز ادا کی تو میرے دل میں ایسا سکون اور ایسی راحت پیدا ہوئی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنے معمولات ذکر و اذکار شروع کیے۔ انہی تلاوتوں اور وظائف کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی کیفیت بیداری اور نیند کے درمیان کسی ہو گئی اور آپ پر ایک روحانی منظر منکشف ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد بے شمار خوبصورت کتابیں رکھی ہوئی ہے اور ہر کتاب پر یہ الفاظ درج ہے: نظام الدین اولیاء فریدی عاشق، یعنی نظام الدین اولیاء عاشق فرید الدین گنج شکر رحمہم اللہ۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نام پہچان لیے کہ یہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بلند مرتبہ مشائخ کے نام ہیں اور وہ خود بھی اسی سلسلے سے وابستہ تھے۔ اچانک وہ منظر ختم ہو گیا اور جب آپ نے آنکھیں کھولیں تو سامنے کچھ نہ تھا۔ آپ نے دل میں سوچا کہ یقیناً یہاں جو قبر ہے اس میں کوئی اللہ کا ولی مدفون ہے، چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی۔ جب آپ نے دعا کی تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، بالکل ویسی کیفیت جیسے آپ اپنے مرشد کے سامنے بیٹھتے وقت محسوس کرتے تھے۔ اس سے آپ پر منکشف ہوا کہ یہاں کوئی معمولی بندہ نہیں بلکہ بڑا بلند مرتبہ ولی اللہ ہے۔ لیکن کتابوں کے منظر کی حقیقت واضح نہ ہوئی تو آپ نے اپنے شیخ سے حاصل کردہ علم کشف سے مدد لینے کا ارادہ کیا تاکہ اس قبر کے صاحب کو بے آرام کیے بغیر ان کتابوں کے راز سے واقف ہو جائے۔ جب آپ نے کشف کیا تو آپ پر ظاہر ہوا کہ یہ دراصل قبر نہیں بلکہ ایک لائبریری ہے جو آپ پر کھل گئی اور ہر طرف کتابیں ہی کتابیں نظر آنے لگی اور ہر کتاب پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام منقوش تھا۔ آپ نے دل میں کہا کہ ضرور یہ کتابیں ان کے خلیفہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دفن کی گئی ہوں گی، لہٰذا میں انہیں ظاہری طور پر نہیں چھیڑوں گا۔ البتہ آپ نے یہی مقام اپنا مسکن بنا لیا جو بعد میں کچوچا شریف کے نام سے مشہور ہوا۔ چند دن گزرے تو قصبے کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ انہیں جلد ہی آپ کی ولایت اور تقویٰ کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ سے دعاؤں کی درخواستیں شروع کر دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو گئیں۔ یوں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت بڑھنے لگی اور لوگ کثرت سے آنے لگے۔ انہی دنوں تقریباً 15 افراد نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بیعت کی سعادت حاصل کی۔ اسی دوران گاؤں کا ایک ہندو سنار جو اپنے قبیلے کا سردار تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اس گاؤں کے لوگ تمہارے پیچھے دیوانے ہو گئے ہیں، تمہاری طرف جھک رہے ہیں اور بعض تو تمہارے دین میں داخل بھی ہو رہے ہیں۔ میں 1.5 لاکھ 1,50,000 افراد کے قبیلے کا سردار ہوں۔ میرا پیشہ سنار کا ہے اور میں ساری زندگی الکیمی سونا بنانے کا فن سیکھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ میرے باپ دادا بھی اسی کوشش میں رہے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں تمہیں کوئی خاص آدمی نہیں سمجھتا، مگر اگر تم مجھے کیمیا گری سکھا دو، سونا بنانے کا طریقہ بتا دو تو نہ صرف میں تم پر ایمان لے آؤں گا بلکہ اپنے سارے 1.5 لاکھ قبیلے کو اسلام میں داخل کر دوں گا۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت دلی وقار کے ساتھ جواب دیا، نہ تو مجھے سونا بنانے کا کوئی فن آتا ہے اور نہ ہی میں تمہاری یہ پیشکش قبول کرتا ہوں۔ ہم دین کا سودا نہیں کرتے، ہم محبت کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ جو اسلام میں آتا ہے عشق اور محبت سے آتا ہے، کسی سودے اور شرط کے ساتھ نہیں۔ ہندو بار بار اصرار کرتا رہا مگر آپ نے ہر بار انکار کیا۔ آخر وہ یہ سوچ کر چلا گیا کہ میں بار بار آؤں گا اور اسی بات پر اصرار کروں گا حتیٰ کہ اسے جھوٹا ثابت کر دوں
اور گاؤں والوں کو دکھا دوں کہ جسے وہ ولی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل کسی علم و قدرت کا مالک ہی نہیں۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز ادا کی اور اپنے معمولات ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران دوبارہ وہی کیفیت طاری ہوئی کہ نہ پوری نیند تھی نہ مکمل بیداری، اور آپ پر پھر وہی لائبریری کا منظر منکشف ہوا۔ اس مرتبہ کتاب نمبر 28 آپ کے سامنے گری۔ اس کتاب کے سرے ورق پر لکھا تھا نظام الدین اولیاء عاشق فرید الدین۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راجستھان میں ایک بہت بڑے ولی اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ ان کے مزار کے دروازے کے پاس ایک کمہار مٹی کے برتن بناتا رہتا ہے۔ تم اس کمہار سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے 5 چراغ بنائیں جو 5 کونوں والے ہوں۔ جب وہ 5 چراغ تیار ہو جائیں تو انہیں صحیح سلامت بغیر کسی دراڑ یا نقص کے کچوچا شریف لے کر آنا۔ اگر ذرہ برابر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو پھر دوبارہ یہ عمل کرنا ہوگا۔ جب تم وہ 5 چراغ صحیح سلامت ہمارے پاس لے آؤ گے تو ہم تمہیں سونا بنانے کا طریقہ دکھائیں گے۔ اگر ہم نہ دکھا سکے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بستی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہندو نے شرط قبول کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر راجستھان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر کمہار کو اپنا مدعا سنایا۔ کمہار نے بتایا کہ وہ بہت مصروف ہے اور 15 دن بعد ہی چراغ تیار کر سکے گا۔ ہندو لاچار ہو کر 15 دن ٹھہرا، پھر 5 چراغ لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے بھر وہ اپنے دل میں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑاتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ شخص کچھ نہیں جانتا۔ جب وہ دہلی کے قریب پہنچا تو سامنے ہاتھیوں کا ایک بڑا جھنڈ آ گیا۔ وہ گھوڑ سواری میں ماہر تھا۔ اس نے ہاتھیوں کے درمیان تنگ راستے سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران ایک ہاتھی نے اپنی سونڈ اٹھا کر گھوڑے پر لٹکے ہوئے تھیلے کو جھٹکا دیا اور 5 کے 5 چراغ ٹوٹ گئے۔ وہ بہت پریشان ہوا، لیکن چونکہ اس کی ضد تھی کہ کسی طرح اس صوفی کو جھوٹا ثابت کرے، اس لیے وہ دوبارہ راجستھان گیا اور کمہار سے نئے چراغ بنوائے۔ اس بار کمہار نے 25 دن کی مہلت مانگی۔ آخرکار 25 دن بعد 5 نئے چراغ تیار ہوئے اور ہندو بہت احتیاط کے ساتھ انہیں لے کر واپس چلا۔ حتیٰ کہ اس بار پورا سفر اس نے نہایت سنبھل کر طے کیا اور آخرکار 5 چراغ صحیح سلامت لے کر کچوچا شریف پہنچ گیا۔ جب وہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں اتنے زیادہ لوگ جمع ہیں کہ اسے اندر جانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، مجھے جانے دو، مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور اپنے مرشد کی مجلس علم میں بیٹھنے آئے ہیں۔ ہندو نے کہا مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اس شخص نے جواب دیا تم ابھی مسلمان نہیں، اسی لیے تم پر یہ سب کچھ منکشف نہیں ہو رہا۔ حضور مخدوم صاحب قرآن پاک کی تعلیم سنسکرت زبان میں فرما رہے ہیں، جو اس علاقے کی زبان ہے۔ یہاں ایک کنواں بھی ہے اور ایک لنگر خانہ بھی قائم ہے جہاں آنے والے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، والوں کو مفت کھانا ملتا ہے۔ جب مجلس واعظ ختم ہوئی تو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس ہندو بو پر پڑی۔ آپ نے پوچھا کیا تم وہی ہو جس سے ہم نے 5 چراغ منگوائے تھے؟ کیا تم چراغ لے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میں چراغ لے آیا ہوں۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس ہندو پر پڑی۔ آپ نے پوچھا کیا تم وہی ہو جس سے ہم نے 5 چراغ منگوائے تھے؟ کیا تم چراغ لے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میں چراغ لے آیا ہوں۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 چراغ اپنے ہاتھوں میں لیے، حالت کشف میں داخل ہوئے اور باطنی طور پر کتاب نمبر 28 کھول کر اس میں درج طریقہ کیمیاگری پر عمل کیا۔ کچھ ہی دیر میں آپ کے ہاتھوں میں گرانی محسوس ہونے لگی۔
آپ نے ہندو سے فرمایا، بتاؤ تمہیں کتنا سونا چاہیے، یہ پانچوں چراغ سونا بن جائیں یا نہیں؟ جب آپ نے اپنے ہاتھ کھولے تو پانچوں چراغ خالص سونے کے بن چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہندو پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ روتا ہوا آپ کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کرنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا مذاق اڑانے آیا تھا، آپ کی آزمائش کے لیے آیا تھا، مگر اب جان گیا کہ آپ اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ مجھے سونا نہیں چاہیے، میں آپ کی غلامی چاہتا ہوں، مجھے اسلام میں داخل کیجئے اور اپنے ہاتھ پر بیعت دیجئے۔ وہی ہندو مسلمان ہو گیا اور پھر اپنے پورے 1.5 لاکھ قبیلے کو بھی لے آیا، جنہوں نے حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بیعت کی سعادت حاصل کی۔ کچوچا شریف میں ہر جمعہ کو محفل سماع ہونے لگی، جس میں لوگ آپ کی پرنور نگاہوں کے زیر سایہ روحانی سرور اور وجدانی کیفیات سے مشرف ہوتے۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی اسی جگہ واقع ہے اور کچوچا شریف کا علاقہ آج تک برکتوں کا گہوارہ ہے۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کا بابرکت اور پرہیبت نام قطبۃ الکبریٰ محبوب یزدانی غوث العالم حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک عظیم روحانی حصار اور حفاظت کا ذریعہ ہے اور کسی بھی باطنی اور سفلی اثر کے ازالے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جس بزرگ کو علوم باطنی اور روحانی عملیات کا سب سے زیادہ خزانہ عطا ہوا، وہ یہی حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے اتنے زیادہ روحانی اعمال اور نفع بخش وظائف امت کو عطا فرمائے کہ انہیں شمار میں لانا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے فیض روحانی کے چند قطرات سے بہرہ مند فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو نور ایمان و معرفت سے منور کر دے، آمین یا رب العالمین۔